لیکن جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کو کتنے ڈالر چاہیے تو اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا، اس کو اپنی سائنس ہی نہیں سمجھ آئی، اس کو دنیا کا ایکو سسٹم ہی نہیں سمجھ آیا، اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لی ہے، اتنے ڈالر ہوں گے تو کافی ہیں۔ آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ یوٹیلیٹی کتنی ہے، کہ بجلی کا بل کتنا آنا ہے، میڈیکل ایکسپینسز کیا ہیں، فیسیں کیا ہیں، یہ کیا ہیں، یہ بیسک یوٹیلیٹی ہے۔ وہ یوٹیلیٹی آپ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو اللہ ثابت کیے ہوئے، اور جو اپنے آپ کو اللہ ثابت کرتا ہے نا وہ 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے سمہاؤ کہ 50 سال زندہ ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کو ہی پتا ہے کہ کون کتنے سال زندہ ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ یار اس سے زیادہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سرپلس ہے میرا۔ اب مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے، پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد بناؤں۔ نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب سب کی دعائیں وہ ہیں، آپ کی امیوں کی، میری امی کی دعا سب کی سیم، میری بھی اپنے بچوں کے لیے سیم ہے۔ ٹاپ 2 پریئرز آر دا سیم، یا اللہ اس کو صحت دیں، یا اللہ اس کو رزق دیں، اور تیسری یا اللہ اس کو 500 سال کی عمر دیں۔ لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ ہمیں یہی پتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے، ان کو مہلت پہ مہلت دیں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی 3 وقت کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ۔ سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور ہے۔ اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے، اس سے زیادہ نہ دے دیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا، اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے۔ میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں، آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بددعائیں دینے والا؟ اس کو بددعا نہیں بددعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے۔ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن، مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے۔ میں ایسا تو بالکل ہے، کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر جائیں، چھپانا کیا رکھا ہم نے یار یہ اگر یہ پیسوں والا ہے نا روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا۔ ساحل ادیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں، کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے؟ ابو بکر صدیق دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو غلام سے کہا کہ درم پکڑ جگہ بدل لے، تو غلام نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ پھر نبی اسلام سے ابو بکر صدیق نے کہا پیسوں کی یوٹیلیٹی یا رسول اللہ میں نے آج نکالی ہے کہ یہ 4 درم میں نے اس کو دیے، پیسے کام آ گئے، میں پہلی صف میں آ گیا وہ دوسری صف میں چلا گیا۔ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ابو بکر پیسوں کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، پیسہ جب تیری جیب میں تھا نا تو تجھے اس نے دوسری رف میں رکھا ہوا تھا، جب اس کی جیب میں گیا تو وہ پیچھے دوسری صف میں آ گیا۔ یہ پیسوں کی نقصان بتا رہا ہے، فائدہ نہیں بتا رہا۔ ماں باپ نے بلین کی دعا مانگی ہوگی تو بیٹا ٹریلین کی دعا مانگے گا، یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے بھئی دنیا کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے انسانوں کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کیا کرنا ہے میں نے ادھر جانے اور آنے میں کوئی فرق کیا تھا دنیا کا کہ نہیں؟ میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ کے جیسے میں آیا تھا تو پھر میں بھی وہی چڑی کوائی ہوں جو آیا گھونسلے سے نکلا چیں چیں کرتا رہا، ساری عمر چیں چیں کرتا رہا۔ مجھے وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے، آیا بچے گنے سو گیا، اللہ پھر صبح گیا دفتر واپس آیا بچے گنے پورے ہیں سو گیا۔ جو انسان کہلانے کے قابل نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چڑی کوا ہیں بس۔